صفحہ نمبر 47، آیت نمبر ہے 23، آیت نمبر ہے 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله مولانا العظيم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ آپ ہرگز نہ کہیں کسی کام کسی شے کے بارے میں کہ یقیناً میں کل اس کو کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہیں گے۔ آپ جب بھی مستقبل کی کوئی بات کہیں، مستقبل کا کوئی منصوبہ بنائیں، تو اس کی تکمیل کی نسبت اللہ کی طرف کیا کریں۔ ہم ایسا کریں گے اگر اللہ نے چاہا، آگے اس طرح کرنے کا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کی جواب دینے پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بیدار کیا کہ آپ جب بھی کوئی مستقبل کی کوئی بات کہا کریں، بھائی کیا ساتھ انشاءاللہ کہا کریں۔ انشاءاللہ کہنے سے انسان وعدہ خلافی سے بچ جاتا ہے۔ بھائی انشاءاللہ کہنے سے انسان کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی سے۔ جس آگے اسی پارے کے آخر میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ جب سفر کرنے لگے تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، چونکہ اللہ نے جو تکوینی علم مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا علم اور میرا علم ٹکرائیں گے، آپ کو میرے علم پر جگہ جگہ اشکال پیدا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں میں پکا ہوں میں فلاں ہوں، نہ کوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ کہا۔ بھائی کیا کہا؟ ستجدنی، امید ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب وعدہ خلافی سے بچ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز وعدہ نہیں کیا، اور انشاءاللہ کہنے کے ساتھ انسان دعویٰ سے بھی بچ جاتا ہے، وعدہ خلافی سے بھی بچ جاتا ہے، اور انسان بھائی دعویٰ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ، جب وہ مدین گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا، معاہدہ کیا کہ آپ 10 سال میرے پاس رہیں، میں بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا۔ ساری بات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا فرمایا تھا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، امید ہے کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ مجھ سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جب کوئی معاملات طے کرنے ہوتے ہیں تو لوگ یوں بتاتے ہیں ہم سے زیادہ پارسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اور عملی طور پر جب واسطہ پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے
کہ یہ کیا بلا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ. اور یہی معاملہ تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. آگے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے کن لوگوں میں سے پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہی معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے پر کیا کہتے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو انشاءاللہ کہنے سے انسان وعدہ خلافی سے بھی بچ جاتا ہے، انشاءاللہ کہنے سے انسان دعویٰ سے بھی بچ جاتا ہے. دعویٰ کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس آیت کا تعلق دعویٰ سے ہے کہ تم بڑے بڑے دعوے نہ کرو، تم بڑے بڑے دعوے نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے بڑے دعوے کرنا پسند نہیں ہے. ہاں ہم لوگوں نے انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن ہم ارادے اور نیت کے ساتھ ہی انشاءاللہ کو اب ہم نے گھڑ لیا ہے وعدہ خلافی کے لیے. جہاں ہم نے چور دروازہ کھولنا ہو، بات پوری نہ کرنی ہو، انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. بعد میں اگر کوئی پوچھے گا یار میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا، بھائی یہ معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نام کی توہین ہے. میں نے بارہا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی بھائی کیا ہے؟ توہین ہے، یہ اہانت ہے. اگر پہلے سے نیت میں فطور ہو کہ یہ وعدہ پورا نہیں کرنا، پھر ساتھ انشاءاللہ کہنا تاکہ جب میرے اوپر یہ بات آئے تو میں انشاءاللہ کا سہارا لے لوں، یہ اللہ کے نام کی بھائی کیا ہے؟ بے ادبی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ ہرگز نہ کہیں کسی شے اور کام کے بارے میں انی فاعل، کہ بے شک میں اس کو کروں گا کل، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا پھر ہوگا. دوسری بات وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، تو اپنے رب کو یاد کر جب آپ بھول جائیں. جب آپ بھول جائیں بے کس کو یاد کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری جگہ بھول گئے، اور ہمارے یہاں بعض لوگ اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جی نسیان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے. یہ ہرگز بے ادبی نہیں ہے، چونکہ بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے. بھائی بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے، یہ بشریت کا خاصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نماز کی رکعات میں بھولے کہ نہیں؟ بھول ہو گئی. قرآن کی تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانا کوئی عیب نہیں. اسی لیے بھول اسلام میں معاف ہے. بھائی آپ سفر پر گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی، آپ بھول گئے. جب عصر کی اذان ہوئی آپ کو یاد آیا اوہو میں نے تو ظہر پڑھنی تھی، آپ کو گناہ ہوا؟ بھائی ہرگز گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز بھول جاؤ یاد آئے پڑھ لو. اگر سوئے ہوئے ہو آنکھ نہیں کھلی، جب آنکھ کھلے کیا کر لو؟ نماز پڑھ لو. بھول جانا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب آپ بھول جائیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کو یاد کریں. انسان جب بھول جائے تو بھائی فوراً کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کر لے، اس سے وہ بات یاد آ جائے گی. اس سے وہ بات کیا ہو جائے گی؟ یاد آ جائے گی. اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے اِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائیں. وَقُلْ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، ان قریب میرا رب میری ایسی رہنمائی کرے گا لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، جو اس ہدایت سے زیادہ اوپر والی ہے. میرا اللہ مجھے ہر وقت میری رہنمائی کرتا ہے، میں ہدایت کی منزلیں اوپر سے اوپر چڑھتا رہتا ہوں.
یہ جو بھائی اگلی آیت ہے اس کو ذرا تھوڑا سا باریکی سے سمجھنا، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ اصحاب کہف کی جو واقعہ یہ مکمل ہو رہا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور ٹھہرے رہے اصحاب کہف 300 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور لوگوں نے 9 بڑھا لیے۔ لوگوں نے کیا کر لیے؟ اب بھائی ذرا سمجھیے، اصحاب کہف کتنا ٹھہرے اپنی غار میں؟ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، اکثر صحابہ تابعین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی اور کی بات نقل، بھائی قرآن میں ایسا ہے نا، شیطان کی بات بھی قرآن نے ذکر کیا کہ نہیں؟ وہ اللہ کا ارشاد تو نہیں نہ بنا، اللہ کا ارشاد نہیں بنا۔ تو اکثر جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے۔ پھر یہ بات طے ہے کہ اصحاب کہف غار میں کتنا ٹھہرے؟ 300، چونکہ اللہ کا ارشاد ہے۔ پھر یہ قرآن نے یہ کیوں کہا 300 سنین وازدادوا 9؟ قرآن سادہ سادہ کہہ دیتا 300 سنین و 70، سیدھا سا 50 جو عربی کا اسلوب ہے، 50 60 جو کہہ دیتا ہے کہ وہ 309 سال۔ قرآن نے کہا وہ 300 سال وازدادوا 9۔ یہ فرق اس لیے کہا، یہودیوں میں یہ مشہور تھا کہ اصحاب کہف بھائی کتنا عرصہ ٹھہرے؟ 300 سال۔ وہ 9 سال کا اضافہ نہیں کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے بھائی کتنا عرصہ رہے؟ لیکن چونکہ وہ شمسی سال استعمال کرتے تھے، ان کے یہاں جو شمسی تاریخ مستعمل تھی، اور قمری اعتبار سے اگر 300 سال شمسی ہوں تو وہ قمری اعتبار سے کتنے بن گئے؟ 309 سال بن گئے۔ قرآن نے یہ تصحیح کر دی کہ وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہودی 300 سال کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قمری اعتبار سے کتنے کہو؟ 309 سال۔ جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے، اور اردو کے مفسرین میں بھی بہت سارے ادھر گئے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تفہیم القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی طرف گئے ہیں کہ یہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ یہ اللہ کا ارشاد نہیں ہے، یہ اللہ کا ارشاد نہیں ہے۔ اس کا عطف ہے، یہاں واو ہے۔ میں اس طرح کی باریک بات میں جاتا نہیں، یہ میں اس لیے کہہ دیا کہ کئی سال پہلے نا جمعے کی تقریر میں میری زبان سے نکل گیا کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 300 سال رہے، تو کسی دوست نے بڑا سخت اعتراض کیا، جی آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یار دوبارہ مجھے کسی وقت ملنا، پھر میں آپ کو اس کی تشریح عرض کر دوں گا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کا ارشاد نہیں ہے، یہ واو کے ذریعے عطف ہے، جو پیچھے عدد ہے نا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اس پر۔ بھئی آپ پریشان تو نہیں ہو رہی اس بات سے؟ اب چونکہ یہ ٹیکنیکل بات ہے، اب اس قول کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں یہودیوں میں اختلاف تھا، کیا تھا؟ تعداد کے بارے میں اختلاف تھا، کوئی 3 کہتا تھا، کوئی 5 کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، ان کے عدد کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کتنے سال، وہ کتنے بندے تھے، اور وہ غار میں پھر کتنا عرصہ رہے، اس کے بارے میں بھی دونوں باتیں اختلافی تھی۔ قرآن نے کہا کہ یہ سارے جو ہیں اپنے اٹکل بچوں سے بات کر رہے ہیں، وہ تعداد کتنی تھی، غار میں کتنا عرصہ رہے، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ ان کی مضبوط دلیل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد، بھائی اس آیت سے ذرا اگلی آیت دیکھیے، آگے فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ پچھلی آیت اللہ ہی کا قول ہے، پھر یہ جملہ کیوں کہا؟ پھر یہ جملہ جہاں وہ کتنی تعداد تھی وہاں کہا کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور یہاں بھی کیا کہا؟ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔
تو لہٰذا دو قول ہو گئے۔ راجح یہی ہے، جمہور مفسرین زیادہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما رہے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کتنے 100 سال رہے، 309 سال۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور مفسرین کا ایک طبقہ یہ بھی ہے جو اس کا عطف ڈالتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کو، اور وہ دونوں باتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی تعداد کتنی تھی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ غار میں کتنا عرصہ رہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے۔ اگر یہ دوسرا قول لیا جائے تو پھر بعضوں نے کہا 200 سال سوئے، بعض نے کہا 100 سال سوئے، بعض نے کہا 300 سال سوئے، تو اس سب کی گنجائش بن جاتی ہے۔ لیکن راجح یہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی حکایت ہے، تو وہ غار میں بھائی کتنا عرصہ رہے، 309 سال، اور اسی کی شہرت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں، 300 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور کتنا بڑھا لیجئے، 9 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ، یہ بات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، وہ کتنے تھے، کتنا عرصہ رہے، یہ مقصد نہیں ہے بھائی، یہ مقصود نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا بنیادی 2 باتیں مقصد ہیں اصحاب کہف کے واقعے میں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا کیا جا سکتا ہے جس طرح اصحاب کہف نے کیا۔ نمبر 2، ان کا واقعہ ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کیا کریں گے، زندہ کریں گے۔ آگے فرمایا لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غائب۔ قرآن جب بھی کسی غیبی واقعہ کو بیان کرتا ہے نا، تو پھر آگے قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ غیب کے سارے راز بھائی کون جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بڑی خبریں بتائیں، مستقبل کے حوالے سے بہت۔ یہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس لیے کوئی کہہ دے کہ جی نبی یہ باتیں کہاں سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وحی بتا رہی ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اس لیے فرمایا لہو غیب السماوات والارض ابصرہ واسمع، اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو دیکھتے بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے لوگوں کا کوئی بھی مددگار اللہ کے مقابلے میں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ کے حکم میں کوئی اور شریک بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم میں کوئی اور شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ سارا کا سارا اسلام بنیادی طور پر اللہ کے حکم کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سیرت و سنت اس لیے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کی بھائی کیا کرتی ہے، تشریح کرتی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات کو مد نظر رکھا جائے۔ یہاں فرما دیا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم میں کسی کو آپ شریک وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھتے رہیے ما اوحی الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، آپ اسی کو پڑھیے، اسی کو بیان کیجئے، اسی کو مد نظر رکھیے۔ ایسا نہیں جس طرح آج تم مسلمانوں نے کر لیا ہے کہ بس قرآن کی تلاوت اپنے پروگرام کے شروع میں 3 آیتیں پڑھنی ہے برکت کے لیے، 3 آیتیں پڑھنی ہے کس کے لیے؟ برکت کے لیے، بس۔ پھر کوئی قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ اُتْلُ مَا أُوحِيَ، آپ اللہ کی کتاب کی کیا کریں؟ تلاوت کریں، اس کو بیان کریں۔ اس لیے بھائیو، درس قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا بعض دفعہ جمعے میں بھی جی چاہتا ہے، لیکن میں پھر چاہتا ہوں چونکہ جمعے میں بھی میرا بعض بڑی مرتبہ مجھے خیال آیا کہ میں ہر جمعے میں قرآن کے 1 رکوع کا خلاصہ بیان کیا کروں، قرآن کے 1 رکوع کا خلاصہ
بیان کیا کروں. ایک رکوع کا خلاصہ نکال لیا. اور ہر جمعے میں چونکہ سب سے زیادہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کریم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا نہ ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے آیات پڑھ پڑھ کر نہ سناتے. اس لیے فرمایا وَاتْلُ، آپ بیان کرتے رہیے، آپ پڑھتے رہیے مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، تیرے اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل ہے؟ کلمات سے کیا مراد ہے؟ حکم، فیصلے. اب مانا ہوگا تیرے اللہ کے حکموں کو کوئی تبدیل ہے؟ تیرے اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل ہے؟ تیرے اللہ کا حکم ہے جہاد کرنا ہے، اب تمہارے حکمرانوں کو پسند آئے یا نہ آئے، اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل ہے؟ نہیں کر سکتا. جہاد کرنا ہے، جہاد بالکل کرنا ہے. ہاں اس کا طریقہ کار ہے. پرسوں ایک دوست میرے پاس بیٹھے بڑے جذباتی، کہنے لگا جی ہم سب منافق ہیں. میں نے کہا یار کیا ہو گیا؟ کہنے لگا غزہ نہیں جاتے ہم جہاد کے لیے. میں نے کہا یار ہم تو منافق ہے سمجھ آئے، لیکن آپ اتنے بڑے مومن نہیں سمجھ آ رہے. آپ بھی میرے پاس ہی بیٹھے ہو، آپ بھی میرے پاس بیٹھے. آپ کو تو غزہ پہنچ جانا چاہیے تھا، آپ کو تو غزہ پہنچ جانا چاہیے تھا. یہ جذباتیت بھی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا جی جب تک غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ صرف غزہ ہی پر جمعے پڑھائیں، آپ ادھر ادھر کی تقریریں نہ کریں. میں کہا بھائی میرے پاس اتنا علم نہیں ہے میں ہر روز ہر جمعے غزہ ہی کو بیان کرتا ہوں. 2 جمعے غزہ پر پڑھائیں بھائی، ہر جمعہ غزہ پر کس طرح پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے یہاں جذباتیت بھی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی جہاد کے لیے جاؤ. بھائی اب دنیا کی ریاستیں ہیں، سسٹم ہے، آپ انفرادی طور پر بھائی غزہ جا سکتے ہیں، پہنچ جائیں گے، آپ کو ویزا مل جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر زمانے کے کچھ حالات ہیں. اس زمانے میں یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے، جب تک عالم اسلام، یہ تو حکومتوں کی سطح کا مسئلہ ہے. بھائی کس سطح کا ہے؟ یہ تو حکومتوں کی سطح کا مسئلہ ہے. حکومتیں اس کا فیصلہ کریں. ہاں عوام کا کام ہے احتجاج کرنا. اپنی جو ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے یہ کم ہو رہا، بہت زیادہ ہونا چاہیے. حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی 100% کیا کریں؟ مدد کریں. ہاں جب ریاستی طور پر اس کی گنجائشیں پیدا ہو جائیں پھر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی نکلے. بہرحال لا مبدل لکلماتی، تیرے اللہ کے حکم کو، تیرے اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ کسی موقع پر بھی اس اللہ کے مقابلے پر کسی طرح کی کوئی پناہ گاہ، کسی طرح کی کوئی مدد پا نہیں سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ